اور ہمارے جو نوجوان بھائی بیچارے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، فیس بک کا استعمال کرتے ہیں، یوٹیوب کا استعمال کرتے ہیں، اور ان کے اندر ایک تڑپ ہے کہ ہم علم دین کو سیکھیں گے، اب ان کے لیے دوسری پرابلم یہ ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم علم دین کس سے سیکھیں۔ انہوں نے یوٹیوب کے اوپر کسی کی تقریر سنی، ہاں اس کا انداز بیان بہت اچھا ہے، یہ جو بات کر رہا ہے بڑے حوالے کے ساتھ بات کر رہا ہے، اب اس کو فوراً سننا شروع کر دیا۔ اور یوٹیوب تو بہت ہوشیار ہے، آپ نے کسی کو ایک مرتبہ سنا تو یوٹیوب سمجھ گیا کہ آپ نے اس کو لائک کیا، اب یوٹیوب اس کو ریکمنڈ کرے گا اور بار بار اس کے آپ بیانات کو سنیں گے، اور پھر دھیرے دھیرے اس انسان کے جال میں آپ پھنستے چلے جائیں گے۔ آج ہمارے کتنے نوجوان ہیں، انجینئر محمد علی مرزا جو اس دور کا بہت بڑا کذاب اور بہت بڑا جھوٹا اور مکار انسان ہے، آج اس کے جال میں پھنس چکے ہیں میرے بھائی، جو ایک طرف یہ کہتا ہے کہ میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں بابی نہ میں وہابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، جو یہ نعرہ لگاتا ہے، جو کہتا ہے کہ اہل حدیث بھی غلط، جو کہتا ہے کہ بریلوی بھی غلط، جو کہتا ہے کہ دیوبندی بھی غلط، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو کہتا ہے کہ ماتم کرنا بھی صحیح ہے، کالا کپڑا پہننا بھی صحیح ہے، ہری پگڑی لگانا بھی صحیح ہے، نعرہ رسالت لگانا بھی صحیح ہے، جو سارے فرقوں کا ایک مکسچر تیار کر رہا ہے، اور جس کی اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اس کے منہج کی جو بنیاد ہے وہ اپنے فالوورز کے دلوں میں صحابہ کی، حضرت معاویہ کی، حضرت عمرو بن عاص وغیرہ کی نفرت ان کے دلوں میں ڈال رہا ہے، تو غلط نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ ایک ویڈیو میں نے سنا انجینئر علی مرزا کہتا ہے کہ حضرت معاویہ منافق نہیں تھے، کیونکہ شیعہ حضرات کہتے ہیں نا منافق تھے، تو کہتا ہے منافق تو نہیں تھے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں ڈھیلے مسلمان تھے۔ یعنی آج کے اس دور کا ایک مسلمان نبی کے کسی صحابی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ ڈھیلے مسلمان تھے۔ اللہ کی لعنت ہو ایسے کذابوں کے اوپر۔ صحابہ کو تم ڈھیلا مسلمان کہتے ہو؟ عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا کہ حضرت معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ معاویہ صحابی ہیں اور عمر بن عبدالعزیز بعد کے دور کے ہیں، لیکن عمر بن عبدالعزیز بہت نیک مانے جاتے ہیں اور حضرت معاویہ کے اوپر بہت طریقے کے اعتراض کیے جاتے ہیں۔ تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ حضرت معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ تو عبداللہ بن مبارک جو اپنے دور کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا کان کھول کے سن لو، جس اونٹ کے اوپر بیٹھ کر، جس گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کے ساتھ جہاد کیا تھا، جس گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر کے حضرت معاویہ نے نبی کے ساتھ جہاد کیا تھا، اس گھوڑے کی ناک میں بیٹھی ہوئی مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے۔ اللہ، صحابی کا مقام قیامت تک کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ ہم سجدے کر کر کے پیشانی رگڑ رگڑ کے مر جائیں، روزہ رکھ رکھ کے گل جائیں، حج کر کر کے پوری دولت ختم کر دیں، ہم کسی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن آج انجینئر علی مرزا کو فالو کرنے والا ہمارے بہت سے نوجوان بھائی بڑے صاف الفاظ میں کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے تو یہ کیا وہ کیا، اور حضرت معاویہ تو بہت اچھے انسان نہیں تھے۔ آج ان کے بارے میں وہ اس طریقے کی لینگویج استعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھو میرے نوجوان ساتھیوں، یوٹیوب ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، فیس بک ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، واٹس ایپ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، مگر وہاں پر دین کا علم آپ ہر کسی سے حاصل نہیں کر سکتے۔ وہاں آپ یہ مقام ہر کسی کو نہیں دے سکتے کہ ہم اس کی تقریروں کو سنیں گے، اس کی باتوں کو سنیں گے۔ یہ مقام آپ کو صرف اوتھینٹک لوگوں کو دینا ہے، صرف معتبر لوگوں کو دینا ہے، جو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے جانکار ہیں، جو علماء حق ہیں، جو قرآن و سنت پر چلنے والے ہیں، جنہوں نے صحیح طریقے سے علم دین حاصل کیا ہے، انہی علماء کے ساتھ آپ کو جڑ کر کے رہنا ہے۔ اسی لیے امام محمد ابن سیرین کہتے ہیں ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، او لوگو یہ علم دین جو تم حاصل کرتے ہو، یہ حقیقت میں تم دین حاصل کرتے ہو، تو تم دیکھ لو کہ تم دین کس سے سیکھ رہے ہو، کس سے حاصل کر رہے ہو۔
اور ہمارے یہاں جو یہ سند کا جو سسٹم ہے، کبھی آپ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، صحیح بخاری میں حدیثیں ڈائریکٹ نہیں لکھی ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا، بلکہ پوری ایک سند موجود ہے۔ امام بخاری کہتے کہ میں نے اپنے استاد سے سنا، وہ کہتے میں نے اپنے استاد سے سنا، وہ کہتے میں نے اپنے استاد سے سنا، وہ کہتے میں نے ابو ہریرہ کو سنا، وہ ابو ہریرہ کہتے میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ یہ جو پورا ایک سسٹم ہے، سند کا جو نظام ہے، یہ ہمارے مذہب کی خاصیت ہے میرے بھائیوں، اور یہ سسٹم اسی لیے ہے تاکہ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ یہ ہمارے دین کے اندر انٹری نہ کرے اور غلط لوگوں سے ہم علم دین حاصل نہ کریں۔ آج بنگال کی سرزمین پر پیٹ کوٹ پہن کر اور اسٹیج لگا کر بہت سارے لوگ آج ایسے ایسے فتوے دے رہے ہیں، اللہ کی پناہ، ایسی باتیں کہہ رہے ہیں جو 1400 سال میں امت میں کسی نے نہیں کہی، کسی عالم نے نہیں کہی، کسی امام نے نہیں کہی۔ آج حلال و حرام کی ایسی باتیں ایک ایسا انسان جو عربی زبان نہیں جانتا، جو قرآن کی آیتیں نہیں پڑھ سکتا، جو نبی کی حدیثیں نہیں پڑھ سکتا، کوئی بردر فلاں ہیں، کوئی بردر فلاں ہیں، کوئی بردر فلاں ہیں، صاحب وہ فتویٰ دے رہے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانی ہے میرے بھائی، یہ قیامت کی نشانی ہے کہ علماء کا مقام بردرس کو دیا جائے گا۔ وہ علماء جن کی زندگیاں قرآن و حدیث کے پڑھنے پڑھانے میں گزری ہیں، لوگ ان سے فتویٰ نہیں پوچھیں گے۔ فتویٰ کس سے پوچھیں گے؟ جو اسٹیج لگا کے کہے گا آسک می، مجھ سے پوچھو، اسٹیج لگا کے کہے گا آسک می، مجھ سے پوچھو، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ جن سوالوں کا جواب دینے کے پہلے علماء 1000 بار سوچتے ہیں، یہ جاہل فٹ سے ان کا جواب دے دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 100 نمبر کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ تعالیٰ دنیا سے علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا سے علماء کو اٹھا لے گا، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، یہاں تک کہ جب علماء دنیا سے ختم ہو جائیں گے، اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَالًا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، لوگ جاہلوں کو مفتی بنا لیں گے، لوگ جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں گے، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور جب ان جاہلوں سے فتویٰ پوچھا جائے گا تو یہ بغیر نالج کے، بغیر علم کے، بغیر مطالعے کے یہ فتویٰ دیں گے، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، یہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج وہ دور ہم دیکھ رہے ہیں، علماء کا مقام آج جاہلوں کو دیا جا رہا ہے، اور اگر ہم نے ان حالات کو کنٹرول نہیں کیا، ہم نے علماء کو ان کا صحیح مقام نہیں دیا، تو ابھی قیامت کے قریب ایک ایسا دور بھی آنے والا ہے میرے بھائیوں جب یہ قرآن بھی دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ آئیے وہ حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی میرا ایک بھتیجا پیدا ہوا، 6 مہینے کا ہو رہا ہے، میرے بھائی نے پوچھا نام کیا رکھوں؟ میں نے کہا یمان رکھو۔ یمان حضرت حذیفہ کے ابو کا نام ہے، حذیفہ ابن یمان، اور یمان کا مطلب برکت والا۔ آپ کے بنگال میں ناموں کا بڑا مسئلہ ہے، عجیب و غریب نام، ایجاب ال، افراز ال، سمیع ال، کیا نام ہے بھائی؟ نام کی کوئی میننگ ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ راکیش اور رمیش اور سریش بھی مسلمانوں کے نام رکھے جاتے بنگال میں۔ عورتوں کے نام آپ دیکھیے، نسیم، جنتون، نصیب، یعنی اس کی کوئی میننگ ہی نہیں ہے۔ نام آپ رکھیے صحابہ کے نام پہ، نام رکھیے آپ صحابیات کے نام پہ، یا کم سے کم کوئی ایسا نام رکھیے جس کی میننگ اچھی ہو۔ آپ علماء سے پوچھ لیجئے بھائی صاحب، جانکار لوگوں سے پوچھ لیجئے، نام کا اثر پڑتا ہے انسان کی زندگی پر، نام کا اثر پڑتا ہے، اس لیے اپنے بچے کا نام صحیح رکھیے۔ بڑا پیارا نام ہے حذیفہ، بچہ پیدا ہوا آپ کے گھر تو حذیفہ نام رکھیے، صحابی کا نام ہے۔ یہ حذیفہ کون سے صحابی ہیں؟ یہ اللہ کے رسول کے سیکریٹری ہیں۔ سیکریٹری کا مطلب سمجھتے ہو؟ سیکریٹری کا مطلب جس کو سیکریٹ کی باتیں بتائی جائیں، جس کو رہس کی باتیں بتائی جائیں۔ حضرت حذیفہ کو اللہ کے نبی نے بڑی راز کی باتیں بتائی تھی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے حضرت حذیفہ کو مدینہ کے اندر جتنے منافق تھے سب کا نام بتایا تھا۔ حضرت حذیفہ کے پاس پوری لسٹ تھی کہ کون کون منافق ہے،
اور جب کسی کا انتقال ہوتا تھا اور حضرت حذیفہ جب جنازے میں نہیں جاتے تھے، لوگ سمجھ جاتے تھے یہ کوئی منافق انسان ہے، ان کا اتنا اونچا مقام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں حذیفہ سچ بتانا، اللہ کے نبی نے تجھے منافقوں کی جو لسٹ بتائی ہے کہیں اس میں میرا نام تو نہیں ہے؟ آج ہمیں اور آپ کو دوسروں پر پہلے ہم انگلی اٹھاتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں غلط ہوں، ہمیشہ ہم دوسرے کو غلط کہتے ہیں، لیکن صحابہ بڑے عجیب لوگ تھے، صحابہ پہلے اپنے ایمان کی فکر کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ حذیفہ اللہ کے نبی نے تجھے جو لسٹ بتائی تھی منافقوں کی کہیں اس میں میرا نام تو نہیں ہے؟ حضرت حذیفہ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، اے امیر المومنین کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ تو اللہ کے نبی کے سچے صحابی ہیں، آپ نے تو اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، آپ کا نام اس لسٹ میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے بڑے صحابی حضرت حذیفہ۔